السلام علیکم سکس کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے خوشخط طریقے سے جو ہے وہ لکھا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم نظم ہم ایک ہیں اس کا جو ہے وہ بند نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ آج کی ڈیٹ ہے 2 جون 2021، بروز جو ہے وہ بدھ، جماعت کا کام۔ عنوان آپ لکھیں گے ہم ایک ہیں نظم، ذیلی عنوان اشعار کی تشریح اور شاعر کا نام کلیم عثمانی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ اشعار لکھیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، پھر اس کے نیچے تشریح کریں گے۔ اس میں مشکل الفاظ دو ہیں، دم کی وجہ سے اور آن یہ ہے شان۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری۔ اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ یہ آپ بند لکھ کر اس کے بعد یہ دو لفظ جو ہے وہ آپ مشکل لکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تشریح کریں گے ہم۔ تشریح بھی آپ نے اس کے نیچے لکھ لینی ہے۔ نظم کے چوتھے بند کے اندر جو ہے وہ شاعر بیان کرتا ہے کہ اس پاک وطن پیارے پاکستان کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، ہماری اپنی شان اس کی وجہ سے ہے، یہ ہماری عزت ہے ہماری پہچان ہے۔ یہاں پھول پر جو شبنم آتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ شبنم پھول کی وجہ سے موجود ہے اور پھول جو ہے پھول کی تر و تازگی شبنم کی وجہ سے ہے۔ ہم اس سبز ہلالی پرچم کے چھاؤں کے نیچے ایک قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ بند نمبر جو ہے وہ 4 کی تشریح ہے، جو آپ نے اردو ایک کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنی ہے۔ اس طرح بند نمبر 5 ہے، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں۔ اس کی تشریح ہم نے جو ہے وہ سیم ٹو سیم یہ بند نمبر 1 کی طرح ہے، یہ پہلے کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے۔ تو یہ نظم کے تمام بند کی ہماری تشریح مکمل ہوگی۔ اب جو ہم اس نظم کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے، ہم ایک متحد اور متفق قوم ہے، ہمارے غم، خوشیاں، خواہشات، ارادے، منزل، راستے ایک ہی ہیں۔ ہمارا پرچم ہماری وحدت کی علامت ہے جس کے سائے تلے ہم متحد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نظم ہم ایک کا مرکزی خیال ہے، جو آپ نے اردو ایک کی نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ بند نمبر 4 کی تشریح کے لکھنے کے بعد اس کو لکھنا ہے۔ اردو بی کا کام یہ ہے کہ ماموں کے نام خط وعدہ یاد دلانے کے لیے، تو شروع میں جو پیٹرن میں نے آپ کو خط کا خاکہ بھیجا تھا وہ ویسے لکھیں گے، امتحانی مرکز، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ لکھیں گے، پھر پیارے ماموں جان السلام علیکم، اس کی نچلی لائن پر جو ہے وہ آئیں گے۔ تو آپ کا نوازش نامہ ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، خداوند کریم آپ کو ہمیشہ سلامت جو ہے وہ رکھے، آمین۔ میں یہ خط آپ کو ایک پرانا وعدہ یاد دلانے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر میں 5ویں جماعت کے امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہوا تو آپ مجھے لاہور کی سیر کرائیں گے اور وہاں کے تمام تاریخی عمارات جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اب چونکہ میں نے آپ کی دعاؤں سے 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہے اور خدا کے فضل سے جماعت میں دوسرے درجے پر آیا ہوں، یعنی دوسرے نمبر پر آیا ہوں، اس لیے میں آپ بھی اپنا وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے جلد از جلد لاہور لے چلیں، کیونکہ مجھے تاریخی مقامات دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ امید ہے آپ کا خط جواب واپسی ڈاک تحریر فرمائیں گے۔ ممانی جان کی خدمت میں سلام، آپ کا بانجا الف با جیم، یہاں پر لکھیں۔ تو یہ آپ نے خط اردو بی کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ گرامر کا پیج نمبر 39 پہ ہے، واحد جمع۔ واحد ہے اس کی جمع حاجی، حجاج، حیوان، حیوانات، حال، احوال، خط، خطوط، خبر، اخبار، خصلت، خصائل، خادم، خدام، خطرہ، خطرات، خلیفہ، خلفاء، خاص، خواص، خلق، اخلاق، خاتون، خواتین، خیال، خیالات، خلقت، خلائق، خزانہ، خزائن۔ یہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس کو لکھنا نہیں، صرف یاد ہی
کرنا ہے۔ تو آج کا ورق کیا ہوا؟ اردو اے کا بند نمبر جو ہے وہ 4 کی تشریح اور اس کا مرکزی خیال، اردو بی کا جو ہے وہ ماموں کے نام خط وعدہ یاد دلانے کے لیے، اور واحد جو ہے وہ جمع آپ نے وہ خط جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور باقی مکمل سبق بھی آپ نے لکھنے کے بعد یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔